الذي لم يزل عالما عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما باواز بلند پڑھیے الصلاۃ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين عزیزان گرامی، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا حضور دا غلام امتی جتنی دیر تک نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے درود پاک پڑھدا رہندا ہے اللہ دے فرشتے ان دے واسطے دعائے رحمت فرما دے رہندے اور فرمایا حدیث دے الفاظ نے ہن تہاڈی مرضی ہے تھوڑا پڑھ لو یا چوکھا پڑھ لو سمجھ آ رہی ہے نا چلے کوشش کراں گا کہ جیڑا بھی جملہ بولیا جائے ذکر مصطفیٰ دی سونی محفل وچ گوش گزار کیتا جائے وہ سمجھ آئے تو سمجھ آئے گی تو دل دی آواز نال تسی محبت نال سبحان اللہ فرماؤ گے
فرمایا کہ ہن مرضی تہاڈی ہے کہ تھوڑا پڑھ لو یا بہتا پڑھ لو. اور فرمانے مصطفیٰ ہے مومن دے بخیل ہون واسطے اینا ہی کافی ہے کہ ان دے سامنے ذکر مصطفیٰ ہوئے تے چپ کر کے بیٹھا رہے. سبحان اللہ, محبت کا فرماؤ ذرا. یعنی حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نامی اسم گرامی زبان پہ آ جائے تو پھر درود و سلام کے نذرانے پڑھنا شروع کر دے. یہ حق ہے امتی کا, غلام کا. تو فرماتے ہیں کہ مومن کے بخیل ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے. تو کنجوسی ہرگز نہیں کریں گے. باواز بلند محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں معاب میں ہدیہ درود و سلام بھی پڑھیں گے. میرے ذمہ جو ہے ایک نعت شریف ہے اور اس کے بعد جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے اس پہ مختصر وقت کے اندر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے. آج کی اس پاکیزہ خوبصورت محفل پاک اور یقیناً اس جامعہ مسجد کے امام و خطیب ہمارے ہر دل عزیز بھائی دوست محسن بھی ہیں اور طالب علمی کا یہ زمانہ بڑا شاندار گزرا. تو بہت ساری نسبتیں ہیں ان کے ساتھ. حضرت علامہ مولانا مبشر جلالی صاحب تو جن کی کاوش ہے اور جتنے بھی اس محفل پاک کو اور اس کے انعقاد میں منتظمین انتظامیہ اور جتنے بھی احباب کا تعاون ہے, اللہ پاک سب کی کاوشوں کو کوششوں کو اپنے پاک بارگاہ میں قبول فرما کے ذکر مصطفیٰ کا صدقہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور جتنے بھی آج کی خوبصورت محفل میں آنے والے عاشقان رسول غلامان مصطفیٰ تشریف لائے ہیں, اللہ پاک قدم قدم پہ کروڑاں نیکیاں برکتاں اجر عظیم عطا فرمائے. تو میرے بعد انشاءاللہ خصوصی بیان اور سونا جنوان دینا, یعنی میرے نام دے اگے بھی جلالی ہے تے اینا دے نام دے اگے بھی جلالی ہے. حالانکہ جلالی بیان جڑا ہوئے گا وہ میرے تو بعد ہوئے گا علامہ صاحب دا جنہ دی تسی زیارت فرما رہے ہو. میرا حقیقت وچ بیان جڑا ہے وہ جمالی ہے. میرا بیان جڑا ہے وہ جمالی ہوئے گا. ماشاءاللہ علماء بھی تشریف فرما رہے, سادہ شاہ صاحب بھی. تو بڑا ایک پر رونق ماحول ہے. سٹیج ال ویکھے تو کیا باتاں نے, یہ عاشقاں دے چہرے ال ویکھے تے سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. تو اصل وچ انشاءاللہ نورانی وجدانی تے ایمانی بیان جڑا ہے وہ بعد سنو گے. میں اس تو پہلے تھوڑا ایک بار تانوں سیٹلمنٹ کر لواں تے محبت ہونا ایک کلام جڑے میرے ذمے پنجابی ہے تے اون دے کچھ چند اشعار تواڈے سماعت تے نظر کرنے آ. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت دے حوالے نال آمد دے حوالے نال حضور دے میلاد دے حوالے نال. تو اس تو بعد جڑی آیت پڑھی کچھ چند گلاں کراں گے محبت نال استقبالیہ طور تے ایک بار فرما دیو سبحان اللہ تے مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ادب یہ ہے کہ جب ان کا نام آ جائے ادب یہ ہے ادب یہ ہے ادب یہ ہے کہ جب ان کا نام آ جائے ہر لب پہ درود و سلام آ جائے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا. کوئی زبان خاموش نہ رہے, مل کے پڑھو. درود پاک آکھیا جڑا بچے بڑے جوان سارے نے ہوندا, دعائے قنوت میں نہیں آکھی, درود آکھیا سارے مل کے پڑھو. وسلم علیہ یا آقا تو گناہگاراں دا
آقا تو ہو گنہگاراں دا سہارا مدینے دیا چن سنیا آقا تو گنہگاراں دا سہارا مدینے دیا بہت مہربانی جنوں نبی پاک علیہ السلام دی آمد آمد خوشی ہے تے چاہ چڑھیا ہے مل کے پڑے گا آقا دوئے گنہگاراں دا سہارا اسی اپنے دنیا دار دے جتنے بھی لیڈر نے انہاں دے جلسیاں دے وچ جا کے نعرے بھی لاؤنے ہاں انہاں دے وچ اچھی اچھی آوازاں بھی لاؤنے ہاں پر کڈی خوش نصیب زبان ہے جڑی ذکر مصطفیٰ تے بولے او ہاتھ کنے قسمت والے نے جڑے سرکار دی محفل دے وچ ہتھاں کھڑے کر کے تے ذکر مصطفیٰ دے وچ ہلائے جاون ہتھاں نو بلند کر کے آکھ لو آقا دوئے گنہگاراں دا سہارا مدینے دیا چن سنیا آقا دوئے گاراں دا سہارا مدینے دیا چن سنیا تیرے باجوں ساڈا کیتے نہیں گزارا مدینے دیا چن سنیا تیرے باجوں ساڈا کیتے نہیں گزارا مدینے دیا ایک باری باواز بلند محبت اللہ سبحان اللہ فرماؤ اگلا شعر یہ دل نو سکون پہنچے تے لگے بھی اے تے میرے دل دی آواز ہے تے التجا ہے کہ جڑی خطیب صاحب شعر وچ پہ پڑھدے نے پھر آکھنا ہے سبحان اللہ اے مرنا جاون اے درد مارے او سادل اپنے پاک دوارے اے مرنا جاون اے درد مارے او سادل اپنے پاک دوارے او کر کرم کرے بات خدا رام دن دیا چن سنیا کر کرم جیڑا جیڑا چاہتا ہے سرکار دا ساڑے ماڑیا تے بھی کرم ہو جائے ہتھاں نو بلند کر کے پڑے گا کر کرم کرے بات خدا رام دن دیا چن سنیا کر کرم کرے بات خدا رام دن دیا چن سنیا تیرے باجوں ساڈا کیتے نہیں گزارا مدین دیا اور رب دا کیتا اے شکر یتیمہ او تینوں تکیا جدوں حلیمہ ہر پاسے تیرا وجیا نکارا مدین دیا چن سنیا ہر پاسے تیرا وجیا نکارا مدین دیا چن سنیا آقا تمہیں گنہگاراں دا سہارا مدین دیا اور کلام دا آخری شعر سناواں تے سبحان اللہ محبت اللہ فرماؤ کہ ڈوبیا سورج اے واپس مڑیا اے چن تو ٹوٹے ہو کے جوڑیا ہو کتا انگلے دا جدوں تو اشارہ مدین دیا چن سنیا کتا انگلے دا جدوں تو اشارہ مدین دیا چن سنیا تیرے باجوں ساڈا کیتے نہیں گزارا مدین دیا چن
اللہ جل جلالہ و عظم شانہ و اما نوالہ و آتم برہانہ دی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد احباب جی وقار کتاباں جڑیاں نے خواب دی تعبیر دسن والیاں تعبیر الرؤیا انہاں کتاباں نو اگر پڑھیا جائے تے انہاں دے وچ بات لکھی ہے کہ جیڑا بندہ خواب دے وچ یعنی ستا ہے میرا خیال ہے مشکل ہے پنجابی جڑا ہے نا پیغام نہیں پہنچ رہا صحیح چلو آپ اینو کنورٹ کر لینے ہاں ویسے تے اگر تسی سمجھ جاندے تے ننکانے صاحب دے سفر دی تھکاوٹ میری بھی لے جاندی سبحان اللہ فرماؤ نا تے چلو کوئی نہیں آ گیا تو کچھ کرنے ہاں تو تعبیر الرؤیا کتابوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز ملے گی کہ خواب کے اندر اگر کوئی بندہ مومن یہ محسوس کر لے کہ جو مہینہ گزر رہا ہے یہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے ربیع النور شریف کا مہینہ ہے ربیع الاول کی بہار سونی پیاری بہار کا یہ مہینہ ہے اور میں حضور کا میلاد منا رہا ہوں سن رہا ہوں نعتیں پڑھ رہا ہوں نعرے لگا رہا یہ خواب کی بات ہو رہی اگر خواب میں کوئی یہ محسوس کرے تو معبرین تعبیر لکھنے والے وہ بتاتے ہیں کہ اگر خواب کے اندر کوئی محسوس کرے تو اس کی برکت یہ ہے کہ اگر وہ پریشان حال ہے تو پریشانیاں دور ہو جاتی ہے اگر حاجت مند ہے تو حاجات پوری ہو جاتی ہے اگر بے اولاد ہے تو ماہ ربیع النور خواب میں محسوس کرنے کی برکت سے اللہ صالح اولاد کا اگر گناہ گار ہے انبار ہے پہاڑ ہے اللہ گناہوں کی معافی بھی عطا کر دیتا یہ برکات ہے اس مصطفیٰ کے میلاد کی کہ جس کو اللہ تعالی نے نبیوں کا امام بنا کے بھیجا ہے قائد المرسلین بنا کے بھیجا ہے سید الانبیاء امام الانبیاء آپ یہ مت سوچنا کہ ٹائم کا ضیاع ہو رہا ہے یا کیا وقت برباد ہو رہا ہے یا کس کی محفل میں چلے گئے ہیں کس کے جلسے میں چلے گئے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ اس ہستی کے ذکر کی محفل میں آئے ہیں کہ جس کو اللہ نے امام الانبیاء بنا کے دنیا میں بھیجا ہے جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے اس نبی کے ذکر کی محفل میں آیا ہو کہ جس نبی کو اللہ نے انسان کے لیے بھی رحمت بنایا جمادات کے لیے بھی رحمت بنایا نباتات کے لیے بھی رحمت بنایا حیوانات کے لیے بھی رحمت بنایا بلکہ کل کائنات کے لیے رحمت بنایا اس محبوب کے ذکر کی محفل آئے ہو یہ خوش نصیب بھی ہے اور اس کے بعد آ جائیں علامہ اسماعیل حق رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مکان میں دکان میں کھیت کھلیان میں کسی بھی جگہ پہ کسی بھی مقام پہ نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کا انعقاد کرے حضور کا میلاد پڑھے تو پورا سال اس مقام پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا واجب نہیں نکالتا استقبال کیتا ہے بھئی ایک بار پھر کرو سبحان اللہ اور ایک صاحب کشف بزرگ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مکہ شریف کی گلیوں میں ہوں اور ماہ ربیع النور شریف کا سونا مہینہ ہے تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ گھروں میں چراغاں ہے کچھ گھروں میں ذکر مصطفیٰ کی محفل سجی ہوئی ہے لوگ میلاد منا رہے ہیں حضور کی آمد پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں سبحان اللہ فرمائیے کیونکہ آپ لوگوں کا مقصد بھی یہی ہے اور میں جو اتنا سفر کر کے آیا ہوں میرا بھی مقصد یہی ہے کیا ہے ایک ہی ہم دونوں کا مقصد ہے ذکر مصطفیٰ کرنا تو جو ذکر مصطفیٰ کے لیے ہے بآواز بلند فرما دیجئے سبحان اللہ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں دیکھوں تو صحیح اب وہ صاحب کشف بندہ ہے اللہ کا نیک بندہ ہے صاحب کشف ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جن گھروں میں میلاد ہو رہا ہے آخر ان کو ملتا کیا ہے جن گھروں میں ذکر مصطفیٰ کی محفل سجتی ہے ان کو ملتا کیا ہے تو انہوں نے دل
کی آنکھوں سے دیکھا، دل کی بصیرت و بصارت سے دیکھا کہ جن گھروں میں حضور کا میلاد پڑھا جا رہا ہے ان گھروں میں آسمان سے اللہ کے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کے فرشتوں کا ان گھروں میں نزول ہو رہا ہے کہ جن گھروں میں ذکر مصطفیٰ کی محفل۔ اس واسطے پھر اسی کیوں نہ کہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ، جنوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے سونے زمانے تے سونی آمد دی خوشی ہے اظہار واسطے آخلو عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا آ گیا، عید نبوی کا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، ہر زباں پر ورد ہے صلی اللہ، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ۔ توجہ میری طرف کامل توجہ رکھیے، مل کے پڑھیے، ہر طرف اللہ سب کے ذوق کو سلامت رکھے، میری طرف دیکھیں، وہ معاملات ہوتے رہتے، آپ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ وجد میں سارا زمانہ، ہر ستارے کو ملی ہے روشنی، ہر گلے کو مسکرانا آ گیا، ہر گلے مسکرانا آ گیا، ہر گلے کو مسکرانا۔ قبول کرے تو آبا کی آخر ہے کہ ہر گلے کو مسکرانا آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت۔ باب ذی وقار ذکر مصطفیٰ، اس سے یہ معاملات کا حل نکلتا ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق علی الاطلاق قضائے حاجات کے لیے ذکر مصطفیٰ کی محفل، میلاد کی محفل، یہ تریاق مجرب ہے۔ فرمائیے سبحان اللہ۔ ذکر مصطفیٰ سے گناہوں کی معافی ملتی ہے، مغفرت ہوتی ہے۔ کیسے؟ حدیث پاک ہے کہ جو نبی کی ذات پر ایک مرتبہ محبت سے درود و سلام پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ پتہ چلا درود بھی ذکر مصطفیٰ ہے، تو ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے گناہوں کی معافی لے لو، گناہ بخشوا۔ پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کوئی عام ذکر ہے نہیں،
نہیں ہے بلکہ اس ذکر کی برکت سے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ جس طرح کہ اعرابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے کس انداز میں سرکار کی بارگاہ سے معافی نامہ لیا ہے میں سنانا چاہوں گا۔ پہلے قرآن پڑھوں گا تو جو سننا چاہتا ہے محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، ابن کثیر مکی نے کتاب شامل تے دیگر مکاتب فکر دے لوگاں نے اپنی کتابت وچ اے بات لکھی ہے۔ حضرت امام آتا بھی بہت بڑے امام گزرے نے، آپ فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے روزے دے کول بیٹھا، جا آرابیون، ایک عرابی آیا، ایک دیہاتی آیا، ایک بدو سرکار دے روزے تے آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، بدو ہاتھ مکھڑے والے واللہ دیا زلفہ والے مازاق دے کاجل والے علم نشرہ دے سینے والے میں اللہ دا قرآن پڑھیا ہے، تیرا سونیا فرمان پڑھیا، اللہ دا قرآن پڑھا وعدہ لا شریک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا جدو لوگ اپنی جانا تے ظلم کر لون سونیا تیرے در دولت آ جان، تیری بارگاہ دے وچ حاضر ہو جان، اپنے گناہاں دی معافی منگن، تینوں سفارشی بنا لون، تو انہاں دی شفاعت کر دے میں میرا بندہ مینوں توبہ قبول کرنے والا پائے گا، میرا بندہ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ حضرت امام آتا بھی فرماتے ہیں التجاوا کر کے وہ آن والا غلام مصطفیٰ دا درخواستاں پیش کر کے تے چلا گیا ہے، پر قربان جاواں حضرت امام آتا بھی فرماتے ہیں مینوں اونگ آ گئی، میری قسمت دا ستارہ بھی چمک پہ آئے، میرے خواب وچ نبیاں دا امام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے نے، فرمایا کم یا عتبی والاکل آرابی وبشروا بالجنہ، اے امام عتبی کھڑا ہو، جیڑا غلام ہونے میری بارگاہ میں درخواستاں پیش کر کے گیا ہے، میں محمد دی طرفوں نو جنت دی خوشخبری سنا دے۔ میری اکھ تو بندہ ہو جل غیب ہے، نظرہ تو غیب ہے، مینوں نظر کوئی نہیں آیا، میں انہوں لبیا تلاش کیتا، جدو مل گیا پیغام میں مصطفیٰ سنایا، او وجد چایا سرور چایا، دوبارہ سرکار دے روزے کو لایا، عرض کردہ وطو ہاتھ مکھڑے والیا، بلہ دیا ظلفہ والیا، مازاق دے کاجل والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، اور میں اونی دیر تک جانا نہیں جنی دیر تک میری معافی دا اعلان نہ ہو جائے، رب کعبہ دی قسم ہے، سرکار دے روزے وچ آواز آئی، اے عربی جا چلا جا، میرے رب نے تیرے گناہاں دی معافی دا اعلان کر چھڑیا ہے، جا چلا جا، جڑے مقصد واسطے تو آیا ہے وہ پورا ہو، مغفرت ہو جائے، گناہاں دی معافی مل گئی ہے، پھر اسی کیوں نہ آکھے کہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وسدا روے تیرا دوارا یا دی سونی پاکیزہ محفل پاک دے جڑا جڑا سرکار دا غلام سچی محبت لے کے آیا ہے وہ میرے نال حاضری دے شامل ہو جائے گا، صدا وسدا
روے تیرا دوارا یا رسول اللہ. سارے ہجے نہیں رلے، سارے نہیں رلے، سارے نہیں رلے، مل کے آکھ لو صدا. روے تیرا دوارا یا صدا و صدا. روے تیرا دوارا یا رسول اللہ. جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ. جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا. جندہ جندہ ایمان تے یقین ہے میرا گزارا سرکار دی دہلیز تے ہوندا ہے. پڑے گا جتے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول. اور تساں جو ایتھے آئے ہو کیڑی شے تانوں ایتھے لے کے آئی ہے؟ کوئی انتظامیہ زور زبردستی سے آپ کو مسجد میں لے کے نہیں آئی، قاری صاحب کا کوئی پریشر نہیں تھا. اگر آپ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آئے ہو تو محبت مصطفیٰ کھینچ کے لائی. یہ محبت ہے، محبت کے اندر یہ اہتمام کیا گیا، محبت کے اندر آپ لوگ آئے ہو اور محبت سے ذکر مصطفیٰ سماعت فرما رہے ہو. چونکہ سارے معاملے سرکار کی محبت سے ہیں. اگر نماز کے اندر سے عظمت مصطفیٰ کو، توقیر مصطفیٰ کو، عظمت و شان مصطفیٰ کو، ادب مصطفیٰ کو، محبت مصطفیٰ کو نکال دیا جائے تو وہ نماز نہیں رہتے. تیرے صدقات و خیرات کا انبار ہو، کروڑوں نمازیں ہوں، روزے ہوں، اگر ان میں تعظیم مصطفیٰ نہیں تو سب کچھ عکار ہو جائے گا. تیرا ایک روپیہ اللہ کے رضا کے لیے ہو، جس میں محبت مصطفیٰ شامل ہو، وہ قابل قبول ہے، وہ مقبول ہے. اللہ کے جو صحابہ ہیں، جو سچے سچے غلام ہیں، انہوں نے اس امت کو نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے جام بھر بھر کے پلائے ہیں. اگر محبت نہیں تو کچھ نہیں. اور فلسطین کے میدان میں بچے، جوان، مسلمان ان مناظر کا جو ہے وہ نظارہ آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، حج اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں شاہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان. خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. نبی پاک علیہ السلام نے غزوہ بدر کے موقع صحابہ سے مشورہ کیا کہ اے غلاموں، دروازے پہ دستک دے رہی ہے جنگ، کیا خیال ہے؟ اب چونکہ انصار سے ایک معاہدہ ہوا تھا تو اس لیے انہوں نے سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہماری طرف. قربان جاؤ، حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، حضرت مقداد بن عمر کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہمیں جہاں جانے کا حکم دیں گے ہم جانے کے لیے تیار ہیں. ہمیں مدین تک جانے کا کہیں گے، ہم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ملے گا جو آپ کے حکم کی نافرمانی کر دے، آپ کی حکم عدولی کر دے. حضرت مقداد بن عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ کو کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اے موسیٰ تو جان، تیرا رب جانے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم جانے والے نہیں. پر رب کعبہ کی قسم یا رسول اللہ، حکم کرنا تیرا کام ہے، گھوڑوں سمیت سمندروں میں چھلاکے لگا دینا ہمارا. ہم غلاموں کا کام ہے آرڈر کرنا.
حکم دینا، اجازت دینا سونیا آپ کا کام ہے. ہمیں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو حکم عدولی کر جائے، جو نافرمانی کر جائے. فرمایا کہ ہم وہ نہیں ہیں، بلکہ ہم نے یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ پہ زندگی موت کا جو ہے فیصلے طے کیے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ پہ ہم نے جو ہے وہ زندگی اور موت کی بیعت کی ہوئی ہے. جان دے سکتے ہیں پر پیچھے نہیں ہیں. نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت. آج لوگ کہتے ہو کہ تمہیں کیا ہمدردی ہے، سننے کو ملا تمہیں کیا ہمدردی ہے فلسطین والوں کے، تم پاکستان کے رہنے والے ہو. نماز کے اندر بعد جب دعا کی جاتی ہے دعاؤں میں یاد کرتے ہو، زخمیوں کے بارے میں شفائے کاملہ مانگتے ہو، جو شہید ہو چکے ہیں درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہو، اور دشمن کے نیست و نابود کے بارے میں کہتے ہو. کیا ہمدردی ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ. کیا رشتہ ہے؟ میں بتا رہا تھا کہ صرف ایک ہی رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے جو سب سے زیادہ مضبوط ہے. فرمایا کہ اگر کسی سے دشمنی کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اگر کسی سے دوستی کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. اور میں نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ. اللہ نے وہ مسجد اقصی کہ جس کے لیے وہ اپنے بچوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے بوڑھوں کے اپنی سہارے جو ہے وہ ختم کروا رہے ہیں، اپنے مکان تباہ و برباد کروا رہے ہیں. تو فرمایا کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ مسجد اقصی ہے کہ جس کے آلے دوالے ارد گرد اللہ نے برکات رکھی ہوئی ہے. انبیاء کی یادگار ہے، اس لیے کیوں نہ ہم ذکر کریں اور ان کو بتائیں کہ نہیں بھائی مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین. تو نبی پاک علیہ السلام کے پاک ذکر کی پاک محفل میں آنے والوں یہ نہیں سمجھنا کہ جس کی محفل میں آئے ہیں کسی عام کی محفل میں آئے ہیں، بلکہ نہیں، اس محبوب کی محفل میں آئے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنا کے بھیجا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کا بھی نبی بنایا ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اس محبوب کی محفل میں آئے ہو کہ جس نبی کو اللہ نے موسیٰ کا نبی بھی بنا کے بھیجا ہے، عیسیٰ کا نبی بھی بنا کے بھیجا ہے، ابراہیم کا نبی بھی بنا کے بھیجا ہے، اسماعیل کا نبی بھی بنا کے بھیجا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں مالک مولا یہ تیرا پیارا کون ہے کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے، جس کا ذکر تیرے ذکر کے ساتھ ہے، جس کا تذکرہ تیرے تذکرے کے ساتھ ہے. فرمایا اے میرے موسیٰ یہی تو میرا پیارا ہے جس کے صدقے میں نے سب کچھ بنایا. بابا سے بلند کہہ دیجئے محبت سے سبحان اللہ. یہی تو پیارا محبوب آخر الزمان نبی ہے جس کے صدقے زمین بنائی، آسمان بنایا، مشرق و مغرب بنایا، شمال و جنوب بنایا، چاند ستارے جنت و دوزخ لوح و قلم بنایا. اے موسیٰ اسی کے صدقے تو سب کچھ بنایا ہے. آج کی مالک و مولا میں بھی تو تیرا نبی ہوں. فرمایا رب نے موسیٰ وہ میرا رسول بھی ہے. آج کی مولا میں بھی تو تیرا رسول ہوں. فرمایا موسیٰ وہ میرا حبیب بھی ہے. آواز بلند کہیے سبحان اللہ. عرض کی مولا میں بھی تو تیرا نبی ہوں، میں بھی تو تیرا رسول ہوں، میں بھی تو تیرا کلیم ہوں. اگر وہ حبیب ہے تو میں بھی تو تیرا کلیم ہوں. تو فرمایا کہ اے کلیم جانتا ہے کہ حبیب کون ہوتا ہے. موسیٰ سن کلیم وہ ہوتا ہے کہ جو رب کو کہے رب آرینی، رب فرمائے لن ترانی تو دیکھ نہیں سکتا. سن حبیب وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں جبریل آ کے کہے ان ربک لیشتاق الیک، سونیا آجا آجا رب تیری ملاقات.
کیا فرق بتاؤں، کیا فرق بتاؤں حبیب و کلیم میں؟ سب کچھ چھپا ہوا ہے محمد کی میم میں، سب کچھ چھپا ہوا ہے محمد کی میم میں. اور یہ میم جو مصری کی ڈلی ڈول رہا ہے، مصطفیٰ کے پردے میں خدا بول رہا. عیسیٰ کی شانیں بتاتے ہو، یہ تو عیسیٰ کا بھی نبی ہے. عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں. بتاؤں کیا ہے وہ نبی جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں؟ عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں، پر محمد کے معجزوں نے عیسیٰ بنا دیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، حضور نے فرمایا کہ میں مانتا ہوں کہ کسی کو صفی اللہ بنایا ہے، بڑی شانوں کا مالک ہے میرے غلاموں، میں مانتا ہوں. یہ ٹھیک بات ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا. آپ کو چپ ہے، میں نبی کے نام لے رہا ہوں، کہہ دی سبحان اللہ. کسی سیاستدان کی میں بات نہیں کر رہا، بلکہ عظیم ہستیاں ہیں ان کے ذکر کر رہا ہوں. میں انبیاء کرام کے القاب لے رہا ہوں کہ آدم صفیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ. محبوب نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، میں مانتا ہوں اللہ نے بڑی شانوں سے نوازا ہے آدم کو، بڑا مقام دیا ہے موسیٰ کو، بڑی شانیں دی ہیں عیسیٰ کو. لیکن یاد رکھنا، جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا ہے، آنا حبیب اللہ. اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت. تو پھر کیوں نہ کہیے حبیب خدا تاجداروں میں چمکے. سب مل کے پڑھ لیے، حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، حبیب خدا تاجداروں میں چمکے. اور اگلا لائن میں تب پڑھوں گا جب آپ کہیں گے، اور میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے. محبت ہے کہ جی سبحان اللہ، اور مل کے پڑھیے کہ حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے، حبیب خدا تاجداروں میں چمکے. مجبور ہو جائیں گے نعرہ رسالت کہنا اور نعرہ لگانا یاد انشاءاللہ. تو شعر پہلے تو کہنا ہے محبت سے سبحان اللہ. حبیب خدا تاجداروں میں لگاتے ہیں نعرہ یہی ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. عزیزان گرامی، اب وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ طویل کروں، تو مائک حضرت صاحب کے حوالے کرنا ہے. تو میلاد کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا تھا، تو اس حوالے سے ایک بات کر کے اس کے بعد زیادہ چاہیں گے آپ. اللہ اکبر کہہ دیجیے سبحان اللہ. چلو قرآن سے پڑھتے ہیں، جو آیت کریمہ پہلے پڑھیے، تو اس کے مطابق ایک بات کر کے حدیث شریف تو بات کو سمیٹتے ہیں. تو پہلے فرمائیں قرآن پڑھنا ہے، کوئی قصہ کہانی کوئی رانجھا نہیں، قرآن پڑھنا ہے. کہہ دیجیے
عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب انہوں فرما دیو جدو تواڈے تے اللہ دا فضل ہوئے، جدو تواڈے تے رحمت ہوئے، پھر کرنا کی ہے؟ چپ کر کے بہ نہیں رہنا، ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے نہیں بہ جانا، بلکہ واج گاج کے خوشی دا اظہار کرنا۔ ہوا خیر مما یجمعون۔ علماء محدثین فرماتے نے اے بفضل اللہ تے برحمت نال جڑی با آ رہی ہے، جیڑا حرف با آ رہا ہے، اے مصابت واسطے آ رہا ہے، اے واضح کردہ ہے سرکار دی آمد دی خوشی دا اظہار اوہ کرے گا جندے تے رب دی رحمت ہوئے گی، جندے تے رب دا فضل ہوئے گا۔ ہن قرآن کون پوچھ لئیے، اے جناب رب دا فضل کون ہے؟ اللہ تیری رحمت کون ہے؟ قرآن فرماتا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ دی کائنات میں سب تو بڑی جڑی رحمت ہے اوندا نام ذات مصطفیٰ ہے۔ مالک مولا فضل کیڑا ہے؟ یہ بھی قرآن کل پوچھئے، عزیزان گرامی قرآن دسے گا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ رحمت کو مراد بھی ذات مصطفیٰ اور فضل بھی کوئی عام فضل نہیں، رب فرمایا کہ فضلا کبیرا۔ نعمت سب تو بڑی، فضل سب تو بڑا، رحمت سب تو بڑی۔ تواڈے کول کوئی سائل آ جاندا ہے؟ اچھا مینوں یہ ہے کہ تھوڑا جہا وچ پھر اردو وچ بھی ہونا پیندا ہے تاکہ دونوں پارٹیاں راضی ہو جان۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر کوئی سائل آ جائے، اب یہ جو میں وقت لے رہا ہوں حضرت صاحب کے کہنے سے، علامہ صاحب کے وقت سے لے رہا ہوں، تو آپ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اچھا کوئی سائل آ جائے آپ کے پاس، وہ کہے کہ حضرت صاحب میں بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، تو کچھ کرو میرا۔ تو آپ کیا کریں؟ جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، 10 روپیہ نکالیں گے، اس کو دیں گے، اور اگر آپ کہہ دیں کہ یہ لو 10 روپے، کھانا بھی کھاؤ، پانی بھی پیو، لباس بھی پہنو، بسترا شسترا برتن بھی لو، اور اس کے بعد ایک بات اور کر دو کہ یہ میرا تجھ پہ احسان ہے، یہ میرا تجھ پہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ بات وہ 10 روپے دینے والے نے اور یہ بات کرنے والے نے کام ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ غلط کیا ہے، یعنی اس نے اتنا وقت لگا کے اتنی اپنی مجبوریاں سنائی ہیں، اتنے معاملات اس نے بتائے ہیں، تو تم کیا دے رہے ہو 10 روپے اور اوپر سے کہہ رہے ہو کہ یہ میرا تجھ پہ احسان ہے، تو بات غلط ہے، درست نہیں۔ اس واسطے عزیزان گرامی جیسے ہی سوالی نے سوال کیا تھا، سائل نے صدا بلند کی تھی، تو دینے والا اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا، 2000 روپیہ، 3000 روپیہ، 5000 روپیہ، 10,000 روپیہ نکالتا، کہتا یہ لے بندے اپنے کھانے کا بندوبست بھی کر لے، پینے کا بھی کر لے، اپنے لباس کا کر لے، اب تجھ پہ میرا احسان ہے، تو وہ ہنس کے مان جاتا کہ یہ تیرا احسان ہے۔ 50,000 کوئی رقم ہے تو یہ دی ہے، آج کل کے دور میں کون دیتا ہے؟ کہ باہر کے باہر نکال دیا جاتا ہے، یا کہہ دروازہ بند کر دو یا معاف کر دو، یہ مشہور جملہ۔ تو فرمایا کہ اب جو کہے گا نا احسان ہے، تو وہ بندہ سننے والا وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے تیرا
احسان ہے. تو اس لیے بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس بندے کے پاس 1000 ہے نا اس کے نزدیک 100 کی ویلیو کوئی نہیں. ایسا ہی ہے؟ بولے تو صحیح. اور جس کے پاس 1,00,000 ہے اس کے نزدیک ہزاروں کی ویلیو کوئی نہیں. اور جس کے پاس کروڑوں ہے اس کی نظر میں لاکھوں کی ویلیو حیثیت کوئی نہیں. تو جس کے پاس اربوں خربوں ہے تو لاکھوں کی حیثیت ویلیو اس کی نظر میں کوئی نہیں. اب تیرے لیے یہ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, تیری نظر میں اس کی بڑی قیمت ہے, بڑی ویلیو ہے, بڑا مقام ہے. یہ کان تیرے لیے بہت بڑی نعمت ہے, یہ بہت بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے, نعمت ہے. یہ ہاتھ, یہ پاؤں, یہ بولنے والی زبان, یہ چلنے والے پاؤں, یہ پکڑنے والے ہاتھ, یہ کانوں کی سماعت, یہ تیرے لیے بہت اعلیٰ چیزیں ہیں, قدر والی ہیں, قیمتی ہیں. پر قربان جاؤں محمد کے رب نے فرمایا اے بندے یہ ساری چیزیں تیری نظر میں قدر والی ہیں, میری نظر میں نہیں, کیونکہ میں خالق ہوں, تو بندہ ہے, میں عطا کرنے والا ہوں, تو لینے والا ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. یہ کانوں کی سماعت دینے والا کون ہے؟ اللہ. آنکھوں کی بصارت دینے والا کون ہے؟ اللہ. زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ. موت دینے والا کون ہے؟ اللہ. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. جائیداد کوٹھی بنگلہ کار دینے والا کون ہے؟ رب نے فرمایا کہ ان کی قدر و قیمت تیری نظر میں ہے, میں دینے والا ہوں, میں تخلیق کرنے والا ہوں, میری نظر میں نہیں. اگر پوچھنا چاہتے ہو کہ میری نظر میں قدر والی شے کون ہے تو سنو, میرا آخر الزمان نبی, میرا محبوب محمد کا دروازہ. نبی آخر الزمان قدر والی چیز ہے. اور فرمایا کہ ساری عظمتیں, ساری شانیں, ساری برکتیں یہ محبوب محمد کے صدقے اللہ نے عطا فرمائی ہے. عزیزان گرامی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلے تواڈے سامنے ماحول کتاباں دے وچ پڑھیا ہونا. عرب دا ماحول بڑا افسردہ ماحول ہے, کفر و شرک دے سائے نے, چھوٹے نو وڈے دا حیا نہیں ہے. او ماں کہ جنوں مدینے دیاں منڈیاں دے وچ فروخت کر دتا جاندا ہے, چھوٹیاں بچیاں نو دندا درگور کر دتا جاندا ہے, باپ نو ٹھڈے مار کے گھروں باہر کڈ دتا جاندا ہے. قربان جاواں ماڑے دی ویلیو کوئی نہیں. عزیزان گرامی, سارے نو اگر اللہ نے عزتاں دے تاج پہنائے نے محمد مصطفیٰ دے صدقے, تو المختصر ساریاں عزتاں, سارے مقام و مرتبے اے ذات مصطفیٰ نال منسوب نے, اے ذکر مصطفیٰ دی برکت نال. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عامر انصاری دے گھر گئے تو حضور دا میلاد منا رہے سن. جس طرح تسی اکٹھے ہوئے تو فرمایا کہ کی کر رہے ہو؟ فرمایا کہ حضور آج تہاڈی ولادت تے باسعادت دا دن ہے تے حضور تہاڈا ذکر کر رہے ہیں, میلاد منا رہے ہیں تو ذکر کر رہے ہیں. فرمایا کہ عامر انصاری اگر تو فرش زمین تے بیٹھ کے اللہ اکبر کہہ دیجئے سبحان اللہ, اگر تو ایتھے اپنے مکان اپنے گھر وچ بیٹھ کے میرا ذکر پیا کرنا ہے تو فرمایا کہ اللہ دے فرشتے تیرے واسطے استغفار کر رہے نے, تیرے واسطے بخشش دی دعا کر رہے نے. قربان جاواں تسی کتنے خوش نصیب ہو, تسی ذکر مصطفیٰ فرش زمین تے بیٹھ کے کرنا ہے, تہاڈا ذکر عرش ورید ہوئے گا. فرمایا والملائکۃ کلھم یستغفرون, اللہ دے سارے فرشتوں دے واسطے استغفار کرتے نے جڑا ذکر مصطفیٰ دی محفل وچ آ جائے.